آئیے خداوند کا مقدس کلام سنیں گے. غور سے خدا کا کلام سنیں گے تو سمجھ آئے گی, اور زندگیاں تبدیل تب ہی ہوتی ہیں جب کلام کی سمجھ آتی. یہ بات ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو درست مانتے ہیں تو پھر کلام کو غور سے سننا ہوگا. موت ایک تلخ حقیقت ہے, اس سے ہم ڈرتے ہیں, خوف کھاتے ہیں. موت سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو جس کے پاس دولت ہوتی ہے یا دولت کی کمی نہیں ہوتی, وہ کوشش کرتے ہیں کسی اچھی کنٹری میں, اچھے ملک میں اس کو لے جایا جائے. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. وہاں کا ماحول اچھا ہے, وہاں کی ٹریٹمنٹ اچھی ہے, وہاں کے ڈاکٹر اچھے ہیں. لیکن ایک بات کنفرم ہے, اگر کسی انسان کو یو ایس اے میں لے جایا جائے, ڈاکٹر بھی اچھے ہو, ماحول بھی اچھا ہو, سب کچھ اچھا ہو, اگر اس کے دن پورے ہو گئے ہیں تو کوئی ڈاکٹر اس کو نہیں بچا سکتا. بڑی کوشش کر کے اس کو امریکہ لے جایا گیا ہے تاکہ کسی طرح یہ بچ جائے. موت ایک تلخ حقیقت ہے. ہم میں سے سب بیٹھے ہوئے شاید موت سے ڈرتے ہیں, لیکن جس طرح کلام کہتا ہے کہ موت سے ڈرنا چاہیے, شاید اس طرح نہیں. کلام اس لیے کہتا ہے کہ تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف قائل کرتا ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, انسان کی کتاب اس کا باب نمبر 27واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے, تو نہیں جانتا ایک ہی دن میں کیا ہو جائے گا. ایک دن میں. اور داؤد جو ہے یونتن سے باتیں کرتے ہوئے پہلا سیموئیل اس کے 20 باب میں اس کی 3 آیت میں, یونتن جو تھا اس کا بڑا خاص دوست تھا, ایسا دوست تھا جس سے دل کی باتیں کی جا سکتی. داؤد وہاں پر ساری دنیا کے لیے پیغام چھوڑتا ہے, کہتے موت میں اور مجھ میں کتنا فاصلہ ہے. بھائی علم نے درست بتایا کتنا فاصلہ, اگر آپ کو پتا ہے 1 قدم کا فاصلہ ہے. کتنے قدم کا؟ آپ تھوڑا سا بولیں گے کلام کی سمجھ آئے گی, غور سے سن بھی سکتے ہیں, سستی سے نیند سے بچ سکتے ہیں. کتنے قدم کا فاصلہ ہے؟ صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب خدا کے بندہ نے روح القدس کی رہنمائی میں یہ لکھا ہے, اس کے باوجود بھی بہت سارے انسان ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں. اکثر لوگوں کو جب خدا کے لوگ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں تو بہت میجورٹی ہے کہ ایک نوجوان کہ ایک بڈھے بھی کہہ دیتے ہیں جو کچھ دنیا کے ساتھ ہوگا دیکھا جائے گا. سو بہنوں اور بھائیوں, یہ بڑے خطرناک سٹیٹمنٹ ہے جب کوئی یہ کہتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوگا دیکھا جائے گا. اور یہ بات غور کرنے والی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے, یسوع مسیح نے ایک شخص کو کہا کہ تو ہنستا ہے, اس وقت اس سے رویا بھی نہیں جائے گا. سو دوزخ کے اندر, عذاب کے اندر ہنسنا نہیں ہوگا, ایک دوسرے کو تسلی کی باتیں نہیں کر سکتے. وہاں پر کلام میں لکھا ہے وہاں پر کیا ہوگا. بہت سارے لوگ کلام کو جاننے والے آپ ساتھ ساتھ بول سکتے ہیں. وہاں پر کیا ہوگا؟ ان کو وہاں پر پہن تو یہاں پر رونا اور دانتوں کا, یہ وہ مقام ہے یہاں پر جو لوگ توبہ نہیں کریں گے, جو ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں ہوں گے,
ان کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا. سو آئیے کلام مقدس میں سے غور کرتے ہیں. وائس کی کتاب نکالے, اس کا 3 باب, اس کی پہلی ہے. ہر چیز کا ایک کیا ہے, موقع ہے, اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے اس کا کیا ہے, ایک وقت ہے. آگے ابھی سن لیجئے, یہاں سے خدا کے بندہ نے شروع کیا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں جو ہمیں بتائی ہیں کہ ہم آگاہ ہو جائیں, ہم الرٹ ہو جائیں. یہاں سے یہ بڑی ضروری بات تھی, یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس لیے خدا کے روح نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے. پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک, پیدا ہونے کا بھی وقت ہے اور مر جانے. بہت سارے لوگ اپنے پیدا ہونے کے وقت کو یاد رکھتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. برتھ ڈے منائی جاتی ہے, چند دن پہلے ہی ماما کو بتا دیا جاتا ہے, پاپا کو بتا دیا جاتا ہے کہ برتھ ڈے آ رہی ہے, اور ان کو تیاری کرنی پڑتی ہے. لیکن موت کی تیاری کے لیے بہت کم لوگ غور کرتے ہیں. سو پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے. یہ آپ ساری لسٹ بعد میں پڑھ لیں, بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے. سو کلام مقدس میں حکمت کا بادشاہ کہتا ہے یہ سب کیوں ہے, کیوں ہے. یہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے, مر جانے کا ایک وقت ہے, درخت لگانے کا ایک وقت ہے, کاٹنے کا ایک وقت ہے, تعمیر کرنے کا ایک وقت ہے, ڈھانے کا ایک. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ تاکہ اسی چیپٹر میں ملتا ہے تاکہ لوگ خدا سے ڈرتے رہیں, اس کے حضور میں اس سے ڈرتے رہیں. ہمیں خدا سے ڈرنا ہے. اگر ہم ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں تو پھر خدا سے کیا کرنا ہے, خدا سے ڈرنا ہے. سو ایک والا اور نکالیں گے, زبور 39 نکالیں. اس کی 4 ایسے شروع کریں, اونچی بات میں, جو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں. زبور نویس کہتا ہے اے خدا ایسا کر. یہ ایک اچھی بات ہے, اچھی سوچ ہے. کیا کر خدا؟ وہ خدا سے سوال کرتا ہے, خدا سے پوچھتا ہے اے خدا ایسا کر. کیا کر؟ پڑھیں, آگے پڑھیں. میں اپنے انجام سے کیا ہو جاؤں, واقف ہو جاؤں. سو اس زمین پر رہتے ہوئے یہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ میرا انجام کیا ہوگا, آخر پر میں کہاں پر جاؤں گا. یہ ضروری ہے. یہ زبور نویس نے کلام مقدس میں بیان کیا, خداوند ایسا کر کے میں کیا کروں, اپنے انجام سے واقف ہو جاؤں. آگے بڑھیں. اس سے بھی جان سکوں کہ میری عمر کی میعاد. اسی نے پیچھے کہا ہے کہ موت اور زندگی میں یا مجھ میں اور موت میں ایک قدم کا فاصلہ. آگے بڑھتے رہیں. میں جان لوں کہ کیسا فانی ہوں. بات سنیے, یقیناً ہر انسان کس حالت میں, میں اونچی آواز میں پڑھ دیتا ہوں, یقیناً ہر انسان اپنی بہترین حالت میں کیا ہے, بے ثبات. اس کو غور سے سنیے. یقیناً ہر انسان, یہاں پر کچھ جب گہرائی میں پڑھتے ہیں راست بازوں کی بات نہیں کی گئی. راست بازوں کو تو کہا گیا ہے تو سلامتی کے ساتھ اپنی قبر میں اتارا جائے گا. یہ عام انسانوں کی بات ہے. یقیناً کوئی ایسا شخص, کوئی ایسی بہن, کوئی ایسا بھائی جو بالکل تندرست ہے, ہر
مقدس میں لکھا گیا یقیناً ہر انسان کیا ہے؟ اپنی بہترین حالت میں بے ثبات ہے. آگے اس کی حقیقت بیان کر دی گئی ہے. چلے تھوڑا سا بھائی دانیل کی زندگی، موت اور مجھ میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 قدم کا فاصلہ ہے. 1 قدم کا مطلب ہے اگلا قدم پتہ نہیں اٹھایا جانا ہے. جو تندرست ہے، جن کو کوئی بیماری نہیں ہے، خاص طور پر وہ سن لیں. اور وہ جو خاص طور پر میرا فوکس ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی تک نجات سے خالی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت وقت پڑا ہوا ہے، بہت وقت پڑا ہوا ہے، کلام میں تو زور دیا گیا ہے مجھ میں اور موت میں 1 قدم کا. ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو پھر ان کو اگلا قدم اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 1 قدم کا فاصلہ رہ گیا، 1 قدم بھی شاید آگے نہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، آگے قدم اٹھا سکے. جب کسی کو سیویئر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے، اس کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے. وقت پر اس کو ہاسپٹل نہ لے جایا جائے تو ایک دم اس کی ڈیتھ. اس سیویئر اٹیک میں 1 انجیکشن بس لگایا جاتا ہے ایس کے. یہ ڈاکٹر اس پر بھی کہتے ہیں بس یہی آخری حل ہے، اگر دن پورے ہو گئے ہوں تو اگلا قدم مشکل ہے. سو انسان اپنی بہترین حالت میں کیا ہے؟ بے ثبات ہے. بے ثبات کا مطلب ہے جس کا کچھ بھی بھروسہ، اس کا کچھ بھروسہ نہیں. سو ضروری ہے جان لیں اس بات کو. وہ تمام بہن بھائی غور سے سن لیں. سو جب بھائی یوسف دعا کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے خداوند لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگا. ایسے لوگوں کو غور سے سننا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں. ان کے لیے وقت آنے والا شاید ان کو اگلا قدم نصیب نہ ہو. انسان اپنی بہترین حالت میں کیا ہے؟ بے ثبات. گناہگار لوگ، نجات سے خالی لوگ سن لیں اور ان کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. صادق ہے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، ہر روز اس کا شکریہ ادا کرتا ہے. صبح اٹھ کر خداوند تیرا شکر تو نے ایک اور دن دے دیا ہے. ایسے لوگ نہیں کرتے. ایسے لوگ تو شاید صبح دعا بھی نہیں کرتے. سو بہترین حالت ایسی حالت جس میں انسان بالکل تندرست ہے اور اس کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. سو کلام مقدس میں انسان کو مختلف باتوں سے تشبیہ دی گئی. زبور 146 میں لکھا ہوا ہے اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے. انسان خاک سے لیا گیا اور پھر اس کے ساتھ یہ کہا گیا ہے تو پھر خاک میں لوٹ جائے گا. یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی حقیقت. اس کو جانے. سو آج کے کلام میں فورس کر رہا ہوں، زور دے رہا ہوں کہ وہ تمام بہن بھائی اس موت سے، بھائی دانیل کی موت سے سیکھ لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے کے متعلق، اکثر لوگوں کے متعلق آپ نے سنا ہے، نہیں میں نہیں یقین کرتا، ابھی مجھ سے مل کر گیا تھا، ابھی میری اس سے ملاقات ہوئی ہے. اور یہ موت ہمیں یقین دلاتی ہے، واقعی دلاتی ہے. بہت سارے لوگ، میں شخصی طور پر ان کو جانتا ہوں، واقعی ان کی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ ان میں اور موت میں یہ آیت پوری ان پر اتری کہ موت میں اور ان میں 1 قدم کا فاصلہ ہے. سو ضرور ہے بہنوں بھائیوں سن لیں، اگر آپ توبہ کیے بغیر، اگر آپ نجات پائے بغیر مر گئے تو پھر آپ کی عاقبت بڑی بری ہوگی. کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کی سفارش نہیں چلے گی. ایک مشتے ہیں جو کہتے ہیں وہ سفارش کرے گی تو ہم بات سے جائیں گے. کلام مقدس میں خدا نے یہ بات اتنی صاف لکھی ہے. بہت سارے لوگ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لکھا گیا کہ کلام میں لکھا ہوا ہے اس میں دانیل میں بھی ہے، حزقیل میں بھی ہے، ایوب میں بھی ہے. اگر یہ 3 شخص بڑے بڑے نبیوں کا وہاں پر ذکر ہے، اگر موسیٰ میری حضوری میں کھڑا ہو جائے، اگر دانیل میری حضوری میں کھڑا ہو جائے، تو اگر یہ مجھ سے کہیں گے نا خداوند
میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، اس پر رحم کر دے، تو کلام میں لکھا وہ وقت اپنی ہی جان بچائے گا جس نے راست بازی کی زندگی گزاری ہوئی ہے۔ سو بیٹیوں بہنوں بھائیوں غور کر لیں، کلام میں لکھا ہے زبور 144 میں اس کے دن ڈھلتے سایہ کی مانند ہیں۔ انسان کی یہ حقیقت کلام مقدس میں بیان کی گئی ہے۔ سو آئیے ایک شخص کی زندگی پر غور کرتے ہیں، نکالیں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب آیت نمبر 17 سے، ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے کلام مقدس میں زبور 39 میں لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں، میں تیرے حضور میں پردیسی اور مسافر ہوں۔ سو جان لے ہم اس زمین پر ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئے، ہم پردیسی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم عارضی طور پر اس زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ ایک نہ ایک دن سب کا وقت آنے والا ہے، باری باری سب کو جانا ہے۔ سو ضرور ہے کہ اپنی اپنی زندگیوں پر غور کر، کس نے والا نکالا تو پڑھ دیں۔ کلام میں لکھا ہے ایک شخص کے ہاں بہت فصل ہوئی اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ میں کیا کروں؟ اس پر بہت زیادہ جسمانی فضل ہو گیا۔ فضل دو طرح کا ہے، ایک فضل عام ہے جس میں سب انسان آ جاتے ہیں، کسی کے پاس زیادہ دولت آ جائے، زیادہ پراپرٹی آ جائے، یہ فضل عام ہے۔ جس طرح اس شخص پر فضل عام ہوا ہے، چلے چلتے چلتے فضل خاص یہ ہے کہ کوئی شخص بچ گیا ہے، کسی شخص نے نجات پا لی ہے، یہ فضل خاص ہے، اس پر فضل عام ہوا ہے۔ آگے پڑھیں، اس کے ہم بہت فصل ہوئی اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا ہے، سیلف ٹاکنگ کر رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیا کروں میں۔ آگے، یہاں بہت ساری پیداوار ہوگی ہے، وہاں پر اس کو رکھوں، میں یوں کروں گا، اپنی پہلے والی کوٹھیاں کیا کروں گا، ڈھا کر بڑی بناؤں گا، اس میں اپنا سارا ناز اس میں رکھوں گا، اپنی جان سے کہوں گا، اے جان تیرے پاس کتنے برسوں کے لیے، ذرا بول دے، کتنے پاس، تیرے پاس کتنے برس ہیں؟ بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی سوچ لیتے ہیں میرے پاس بہت ٹائم ہے، میرے پاس بہت برس ہیں۔ سو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ بس بیٹھے رہے کہ میں 5 منٹ کے اندر کلام کو کلوز کرنے والا ہوں، کوئی شخص کوئی بہن یا بھائی نہ ہو۔ آگے، مگر خداوند نے اس سے کہا، اے نادان، اے نادان، اسی رات تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی۔ اسی رات مجھ میں اور موت میں کتنا فاصلہ ہے؟ داؤد نے کہا، یونتن کو بتا رہا ہے، مجھ میں اور موت میں ایک قدم کا۔ یہ شخص سوچ رہا تھا میرے پاس بہت ٹائم ہے، میرے پاس بہت سے برسوں کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ سو کہا گیا، خداوند نے اس سے کہا، اے نادان، جو شخص ایسا سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت ٹائم ہے، میرے پاس بہت وقت پڑا ہوا ہے، کلام اس کو کہتا ہے، نادان، اسی رات تیری جان کیا کر لی جائے گی، تو اس سے طلب کر لی جائے گی۔ جو نادان ہے، کلام کن کو نادان کہتا ہے؟ جنہوں نے ابھی توبہ نہیں کی، جنہوں نے ابھی نجات نہیں پائی، خدا کی نظر میں وہ سب نادان ہیں۔ جانور گدھا اپنی چرنی کو پہچانتا ہے، اور کلام میں لکھا گیا میرے لوگ نادان ہیں، میرے لوگ بے وقوفی کرتے ہیں، وہ مجھ سے دور ہیں، وہ باغی ہیں، سرکش نسل ہے۔
सो आज ही रात तेरी जान क्या कर ली जाएगी। सो बहन और भाइयों गौर कर लें अपनी अपनी जिंदगी का। अगर कोई रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहा था, गिर गया है, उसके लिए भी मौका है कि वो खड़ा हो जाए। खुदा कर उसको बहाल करना चाहता है। और जिन्होंने अभी तक नहीं मसीह को कबूल किया, उनके लिए भी मौका है कि पता नहीं है, वो अपने आप को अगर सारा कलाम याद ना भी रखे, इस बात को याद रख ले कि मुझ में और मौत में कितना फासला है, एक कदम का फासला है। क्या वक्त किसी के हाथ नहीं आता। सो यीशु मसीह ने कहा, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा। जिस तरह हम में से अक्सर लोगों के साथ कलाम होता है, हम तौबा के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। सो बेटियों, बहनों, भाइयों, यीशु मसीह ने इस पर अफसोस किया। ऐ यरूशलेम, ऐ यरूशलेम, कितनी बार मैंने चाहा। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती, इसी तरह मैंने भी चाहा। पर बनी इस्राएल के लोगों को कहा गया कि तुमने ना, वो इस हकीकत को शायद वाकिफ ना थे, जानते ना थे कि मुझ में और मौत में एक कदम का फासला है। मुझ में और मौत में एक कदम का फासला। इस बात को याद रखिएगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत बख्शे।